الرحیم السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 66 نمبر کی کہانی لائی ہوں، یعنی 66 اسٹوری لائی ہوں، پناہ۔ اور یہ پناہ جو ہے یہ میری نئی کتاب کانچ کے ٹکڑے سے میں نے یہ افسانہ لیا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، ہم پہلے کہانی سنتے ہیں۔ پناہ۔ ڈھولک کی تھاپ پر دولہا والیوں اور دلہن والیوں میں مقابلہ تھا، اور دوسری طرف مقابلے کے باوجود دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اچانک شور مچا، لڑکیوں ہٹو جی، ہماری حسین دلہن آ رہی ہے، اور اسی لمحے لڑکیاں ادھر ادھر کھسک گئیں۔ تبھی دادی اماں اپنا بٹوا گردن میں لٹکایا آئیں اور بولی ہیں، لڑکیوں سریس لگ گیا ہے کیا تم لوگوں؟ ہٹو بھی بچی کی رسم ہو جانے دو۔ دادی اماں، بہت سی جگہ خالی ہے، آپ ادھر سے ہاتھ پکڑ کر آئیں میرا، ہنا نے کہا۔ ادھر سے حمیرہ آپ ہی بولی، ہنا دلہن کی سجی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ آپ ہی وہ رکھ دی، برابر والی کرسی میں دادی اماں کو بٹھاؤ، مسز تمکین نے اپنی بیٹی ہنا سے کہا، اور پھر پیلے جوڑے میں ملبوس شینا سرخ دوپٹے کے سائے میں اپنی رشتے کی بہنوں کے ساتھ آ رہی تھی۔ وہ گیندے کے پھولوں سے سجی سجائی کرسی پر بٹھا دی گئی، اور تب دولہا والوں نے اپنی رسومات کیں۔ ویڈیو والے مووی بنا رہے تھے۔ دلہن کے جانے کے بعد پھر دولہا کی رسم تھی۔ دولہا ندیم کو لا کر بٹھایا گیا، سب بوڑھیوں نے رسومات کی، اور تب لڑکیوں کی باری آئی انگلی پکڑ کر نیک مانگنے کی۔ اسی لمحے جب بچیاں رسومات کر رہی تھیں تو اسی لمحے شائنہ بھی آگے آئی۔ اس نے دولہا کے ہاتھ پر مہندی رکھی اور گلاب جامن توڑ کر دولہا کے منہ میں رکھی رہی تھی کہ اس کا ہاتھ مامی نے سختی سے پکڑ کر جھٹک دیا۔ شائنہ، تم کو یہ حق نہیں ہے، ہم نے کہ تمہیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ تم یہ نیک کام میں بدشگونی کرو۔ اور فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ سے وہ گلاب جامن داماد کو کھلا دی، اپنے ہاتھ سے وہ گلاب جامن داماد کو کھلا دی۔ سارے لوگ جو ویڈیو پر بنتی اس مووی پر یہ ذلت آمیز سلوک دیکھ رہے تھے حیران رہ گئے۔ اور شائنہ اپنے کاٹن کے پیلے کپڑوں میں ہلدی کی طرح پیلی سی ہو گئی۔ وہ وہاں سے اٹھائی، مگر آتے وقت اس کے لمبے بالوں کی لٹ کسی کے کرتے کے بٹن سے اٹک گئی۔ اس نے پلٹ کر اس وجی شخصیت کو دیکھا، وہ علی تھا۔ علی نے اس کے بال خود ہی اپنی قمیص کے بٹن سے نکال دیے، اور وہ آنکھوں میں لبریز آنسو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر وہ کھانے کے وقت تک نیچے نہیں گئی۔ دولہا والے چلے گئے تو رات 1 بجے ہنا اس کے کمرے میں آئی۔ شانو، تم رو رہی ہو؟ ہاں ہنا، میں جو کرنے جا رہی تھی وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ماما نے غلط کیا تمہیں ڈانٹ کر۔ مجھے اپنی اوقات پہچاننا چاہیے، مجھے کسی کی خوشیاں شیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ سسک پڑی۔ کھانا کھا لو، مجھے شینا نے کہا ہے کہ تمہیں کھانا کھلاؤں۔ وہ بھی رو رہی تھی، اسے ماما کی حرکت پر بے حد افسوس ہے۔ میں تو ان تمام باتوں کی عادی ہو چکی ہوں، مگر گھر کی پہلی شادی تھی تو سب کے ساتھ میں اپنا آپ بھی بھول گئی تھی کہ میں منحوس اور بدبخت ہوں۔ فضول باتیں ہیں یہ سب شانو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ہنا کے جانے کے بعد دادی اماں شائنہ کے کمرے میں آ گئیں۔ تو رو رہی ہے شانو، ادھر آ میری بچی، ادھر آ۔ اسی لمحے شانو اپنی نانی کی گود میں سر رکھ کر بلک پڑی۔ ظلم کرتی ہیں دلہن میری معصوم نواسی پر، ارے بھری محفل میں میری معصوم بچی کو ڈانٹ دیا۔ نانی اماں میں کیا کروں، وہ تو میرے ہر عمل سے نالا ہیں، کیسے جیوں نانی اماں؟ بیٹی، اللہ تیرے نصیب کھولے اور کوئی شہزادہ آ کر میری چاند سی بچی کو لے کر جائے، میں تیرے لیے ہر دم دعا کرتی ہوں جان۔ نانی اماں، مجھے تمکین ماموں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے تمکین مامی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارے اس کی ایسی کی تیسی، تو سو جا۔ اور شانو نانی ماں کے سفید آنچل میں منہ چھپا کر روتے روتے سو گئی۔ دوسری صبح وہ سب ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ شانو دھانی رنگ کے کپڑے میں بڑی حسین لگ رہی تھی، وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ اچانک تمکین مامی بولی، اماں جی اپنی اس نوازی کو گوشت گسار کرا دیں کہ کل کوئی بدشگونی نہ کرے۔ کیسی بدشگونی دلہن؟ ارے یہی اماں جی، جب اسٹیج پر سب رسومات ہوں، تصاویر بنے تو سج دھج کے وہاں نہ پہنچ جائے۔ دلہن آئے بائیں شائم جو منہ میں آتا ہے بکتی ہو، خدا کے غضب اور قہر سے ڈرو۔ بی بی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بچپن سے تم اس پر ظلم ڈھاتی چلی آ رہی ہو۔ بس اماں جی ہوگی آپ کی لاڈلی، میرے لیے تو منحوس سایہ ہے۔ امی جان پلیز کچھ تو لحاظ کیا کریں آپ، گھر کی شادی ہے، شانو میری بہن ہے، کیسے کپڑے نہیں بدلے گی، کیسے اسٹیج پر نہیں جائے گی؟
हिना अपनी माँ से बहस करने लगी, ऐ लड़की मेरे मुंह को ना लग, चलो स्टेज पर चली जाएगी मगर हार फूल पहनाने की रस्म और मुंह दिखाई में नहीं बुलाना उसे। ढेर सारे आंसू आंखों में भरे हुए आहिस्ता से बोली, नहीं रसूमात में हिस्सा नहीं लूँगी मुमानी जान। हिना प्लीज़ मुमानी जान से बहस नहीं करो, ये जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। और वो उसी लम्हे वहाँ से उठ गई। सारा दिन कमरे में बंद पड़ी रही और फिर शादी का दिन आ गया। वो दुल्हन के साथ ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई, बस छुपी छुपी रही। और शाम जब सारे लोग तैयार होकर शेरटन जाने को तैयार हुए तो हिना उसे घसीटती हुई लाई, मेरे साथ बैठोगी तुम, इतनी हसीन लग रही हो। चुप करो हिना, मुझे ज़बरदस्ती ले आई हो तुम, यही तो मैं नहीं कर सकती थी, डर लगता है अकेले। चलो चलो शीना, बहुत लड़ती हो तुमसे, अल्लाह करे वो खैरियत से अपने घर जाए। देखो हिना तुम प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखना। शेरटन पहुँच कर वो वहाँ एक कोने में अलग थलग चुपचाप बैठी थी, यूँ ही दुपट्टे के कोनों को उंगलियों के बीच गोल गोल घुमाती रही। जब वो डिप्रेशन में होती तो ऐसा ही करती थी। बारात आई मगर वो अपनी जगह से ना उठी और फिर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जब बहरा आया तो वो उसकी आवाज़ से चौंक पड़ी और एक 7 अप की बोतल उठा ली। वो हल्के हल्के सिप ले रही थी कि मैन कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया। आप और अकेली यहाँ? जी आप। शानू ने अली को सामने खड़ा देखा तो घबरा गई। आप इतनी नर्वस क्यों हैं? इतनी हसीन लग रही हैं। आपके जी चाहता है? क्या जी चाहता है? यही कि आपको आंखों में समा कर दिल में उतर जाऊं। आप जो कोई भी हैं ज़रा अपनी आंखों का इलाज करवा लें। मुझे लगता है कि आपकी नज़र कुछ कमज़ोर है। नहीं बीबी, मैं 6/6 हूँ। होंगे मगर मुझे यकीन नहीं है। अली नाम है मेरा और यकीनन मैं अंधा तो नहीं हूँ जो अच्छी चीज़ को पहचान ना कर सकूँ। नदीम भाई का छोटा भाई हूँ जनाबा। अगर अच्छी चीज़ की पहचान होती तो अली आप मेरे चेहरे पर छुपी नहुसत की छाप देख लेते। ये कहते कहते उसका गला रेंद गया। नहुस, ये क्या बकवास कर रही हो? आप चलें स्टेज पर, मैं शीना भाभी का देवर हूँ, बताया ना आपको। और मैं फूफीज़ाद मनहूस बहन हूँ। ये आप अपने आप को बार बार मनहूस क्यों कह रही हैं? इसलिए कि इस दुनिया में आते ही इसी लक़ब से नवाजी गई हूँ। ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं, मेरे लिए ये हकीकत है। आप चलें तो मैं हूँ ना। आप कौन है मेरे? आपसे वास्ता क्या है? आपने रस्म में हिना वाले दिन मेरी बेइज्जती नहीं देखी थी अली साहब। वो आप ही तो थे कि मेरे बाल बटन में फंस गए थे। हाँ, और आपके बालों से भीनी भीनी खुशबू ने मुझे महसूस कर दिया था। जस्ट शट अप अली साहब, आप जाएँ यहाँ से, मुझे तंग ना करें। आप वाकई नहीं जाएंगी? नहीं, जो थोड़ी सी मेरी बात मान लें तो। नहीं, मैं भी खासी ज़िद्दी हूँ। आपको नहीं मालूम इस बात का फ़ैसला घर में हो चुका है कि मैं स्टेज पर नहीं जाऊँगी, दुल्हन की रसूमात में शिरकत नहीं करूँगी। कहीं मेरी नहुसत किसी को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। ख्वाब व ख्याल है आपका। काश ये ख्वाब ही होता तो मेरी ज़िंदगी की हकीकत इतनी तल्ख़ ना होती। सुनिए और कान खोल कर सुनिए। जी सुनाइए। और ये सच्चाई है, कोई फजूल सी बात भी नहीं है कि क्यूपिड का तीर निशाने पर लगा है और वो बटन से उतर कर दिल में चला गया है। और दूसरी बात ये है कि शादी के झमेलों से फारिग होकर मैं आपको प्रपोज़ कर रहा हूँ। बस अब अपनी शादी के लिए तैयार रहें। मैं देखता हूँ कि वो कौन सी नहुसत है जिसका रोना पूरा ख़ानदान रोता रहता है। मैं सबके फरसूदे गलत कर दूँगा। और सुनो शायना तज़ीन, तुम अनकरीब शायना अली बनने वाली हो। गुड बाय। और अली की साफ साफ और खरी खरी बातें सुनकर जैसे शायना के बदन में लहू ना रहा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तो अपनी शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और फिर मुमानी जान उसकी शादी कैसे होने देंगी? अभी तो हिना बेटी बैठी है उसके बराबर की। वो खामोशी से वहीं बैठी थी कि अचानक वहाँ हिना आ गई। ऐ लड़की, तुम यहाँ छुपी बैठी हो, चलो मूवी बन रही है। मगर हिना वो मुमानी जान, देखो रसूमात में हिस्सा न देना, बाकी तो मुमानियत नहीं है। शायना चारों नाचार स्टेज पर पहुंच गई। शीना दुल्हन बनी बहुत हसीन लग रही थी। पास ही दूल्हा नदीम बैठे थे। दूल्हा दुल्हन के दाएं बाएं शानू और हिना बैठ गई और मूवी बनने लगी। तस्वीर भी खींची जाने लगी। और तब ज़रा ही देर में अली स्टेज पर आए और हिना से बोले, प्लीज़ ज़रा एक वीडियो मैं भी बनवा लूँ। आप दुल्हन की बहन है और मैं दूल्हा का भाई हूँ। जी बिल्कुल। वो उठ गई तो दूसरी तरफ से शानू भी उठने लगी। अरे अरे आप बैठे हैं, मैं कोई हवा तो नहीं हूँ जो आपको खा जाऊँगा। ज़रा देखना है कि मेरे साथ आप कैसी लगती हैं। क्यों स्वीट भाभी जान, अपना स्कोप भी ये बने। और शानू का हाथ पकड़ कर शीना ने बिठा लिया। बैठो ना शानू, डिप्रेस मत हो। और फिर अली शानू के साथ मूवी बनी और ढेर सारी तस्वीरें बनी। वो पसीने से शराबोर हो गई और स्टेज से उतर आई। फिर जाकर किसी कोने की सीट पर बैठ गई। रस्म रुखसती के वक्त वो भी एक कोने में छुपी रो रही थी कि उसकी अच्छी दोस्त
اس کے گلے لگ کر بہت روئی شائنہ، یہ تو تاکید تھی اس کو۔ علی اسے تاڑ گئے۔ اچھا جی، رخصت لینے آیا ہوں آپ سے، اور جلدی انشاءاللہ آپ بھی دلہن بن کر رخصت ہوں گی۔ جی، وہ علی کی بے باکیوں پر حیران تھے۔ جی ہاں، وہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ محبت نے کر دیا ہے نکما، ورنہ ہم بھی آدمی سے بڑے کام کے۔ دراصل میں ہر کام کا فیصلہ جلدی جلدی کرتا ہوں تاکہ زندگی میں کم سے کم ٹینشن ہو۔ خدا حافظ۔ شانو وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ہوٹل کے باہر دلہن کی کار چلی گئی۔ سب لوگ رو دھو کر اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ میں نہنا آ گئی۔ چلو شانو، آپ ہی آ گئیں، اب ہمیں بھی جانا ہے۔ شانو گھر آ گئی۔ وہ کپڑے بدل کر بستر میں دبک گئی اور علی اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خدایا کتنی بے باکیاں ہیں، میری تو جان نکلی جا رہی تھی کہ کہیں مومانی جان نہ دیکھ لے۔ آپ یا بڑبڑائی، یوں ہی علی کی یادوں میں بسی سو ہو گئی۔ شینا کی وہ پہلی صبح تھی۔ وہ اپنی سسرال میں نہا دھو کر گلابی رنگ کا غرارہ سوٹ پہن کر ڈائننگ ٹیبل پر لائی گئی، اور تب اس نے جھک جھک کر ندیم کی دادی، اماں، امی، ابو کو سب کو سلام کیا اور ڈھیروں دعائیں لی ہیں۔ اور لمحے علی بھابھی کا گھونگھٹ اٹھا کر جھانکنے لگا۔ اے نوج لڑکے، جھانک کیا رہا ہے؟ دادی اماں نے اس کے کاندھے پر تھپڑ مارا۔ دادی اماں، دعا لے رہا ہوں بھابھی جان کی کہ جلد از جلد میری دلہن بھی یوں ہی آپ لوگوں کو جھک جھک کر سلام کرے۔ ارے وہ تو سلام جب کرے گی جب تو شادی کرے گا اور باہر واپس جانے کی رٹ دور کرے گا۔ اب تو شادی کر کے ہی جاؤں گا دادی اماں۔ دیکھ علی، تو میرے منہ نہ لگا کر۔ اب دیکھیں بھابھی جان، دادی اماں مجھے شادی سے روک رہی ہیں۔ اور شینا من ہی من مسکرا پڑی۔ آپ کو تو معلوم ہے نا بھابھی جان، سویٹ بھابھی جان، مجھے آپ کی خدمات حاصل ہوں گی اس سلسلے میں۔ میں سمجھی نہیں ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ حیرت ہے کہ آپ کے ساتھ فوٹو سیشن کی اور آپ ہی بھول گئیں۔ او مائی گاڈ، آپ نے فلسفے میں ایم اے کیسے کر لیا؟ اب میں اپنے منہ سے کیسے کہوں، شرم آتی ہے۔ آپ آج میں کے جائیے گا تو ذکر چھیڑیے گا۔ اے نوج لڑکے، کہ جو وہی تباہی منہ میں آتی ہے بکتا ہے۔ وہ نئی نویلی دلہن اب تیری شادی کی بات کرے گی؟ ارے کیا ہم مر گئے ہیں؟ یہ کیا تو دلہن کے ساتھ کانا پھوسی کر رہا ہے؟ اللہ نہ کرے دادی اماں مریں آپ کے دشمن، ابھی تو آپ اپنے پڑ پوتوں کو اور پڑ پوتیوں کو کھلا کر جائیں گی۔ ارے نہیں بھائی، اتنی لمبی عمر کی دعا نہ دو، بس اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیروں سے اٹھا لے، محتاج نہ بنائے کسی کا۔ اور ہاں سن، ایک بات میری ولیمے کے بعد بتانا، ہمیں کون لڑکی ہے، کس خاندان سے ہے؟ دادی اماں، اب خاندان واندان کیا دیکھنا ہے، بھابھی جان کی پھوپھی ذات بہن ہے۔ اچھا مجھے دھیان نہیں ہے، تم ویڈیو میں دکھانا تو پتہ چلے گا، مگر تم کہاں ملے لیے اسے؟ بس دادی اماں، کیوپٹ کا تیر چلا اور دل میں پیوست ہو گیا۔ ارے یہ کیا کیوپٹ کر رہا ہے؟ ہوتا کیا ہے یہ؟ اور کہاں چلا تیر؟ دادی اماں، محاورہ ہے یہ۔ ارے آگ لگے تمہارے نئے نئے جملوں کو، ہم ان پڑھ گنوار لوگوں کے ساتھ انگریزی بولتا ہے۔ علی اب چپ ہو جاؤ، کیوں اماں جی کو تنگ کر رہے ہو؟ مسز عاطف نے بیٹے کو ڈانٹا اور علی مسکراتا ہوا چلا گیا۔ ولیمے والے دن بھی شانو فیروزی شلوار قمیض میں بہت پیاری حسین لگ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک علی آ گئے۔ کولڈ ڈرنک لیا آپ نے؟ جی 2-3 دن میں میرا رشتہ آ رہا ہے آپ کے لیے۔ جی جی ہاں، وہ معنی خیز نظروں سے بولا۔ مگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ گھر میں طوفان آ جائے گا، ممانی جان مجھے جان سے مار دیں گی۔ اگر تمہیں کسی نے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ علی، میرے سر سے صاحبان نہیں چھینے، وہ میری چائے پناہ ہے۔ میں بنوں گا تمہارا صاحبان، تمہاری زندگی بدلنا ہے مجھے، اور لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ منحوس تم نہیں ہو، لوگوں کی سوچیں گندی ہیں، تم میری پناہ میں آؤ گی ڈیئر۔ نانی اماں مجھے پیار کرتی ہیں، شینا، ہینا، حمیرہ باجی اور ماموں جان سب چاہتے ہیں مجھے، مگر ممانی جان کی زبان کے نشتر میرے دل کے آر پار ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے۔ شانو، اب ایسا نہیں ہوگا، مجھے امریکہ واپس جانا ہے اور شادی کر کے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسٹیج کی طرف چلے گئے۔ ولیمے کی رسومات کے بعد چوتھے دن علی کی دادی اماں اور امی مسز عاطف اور شینا سب تمکین صاحب کے گھر آئے۔ انہیں عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، چائے پانی سے نوازا گیا، اور تب مسز عاطف نے مسز تمکین سے کہا، بہن شینا اتنی اچھی بہو ہے میری کہ میں اب آپ کے گھر سے ایک اور بچی لینا چاہتی ہوں۔ جی مسز عاطف، ہم ایک گھر میں 2 بھائیوں کو 2 بہنیں نہیں دیتے، پھلتی نہیں ہیں۔ جی میں جس لڑکی کی بات کر رہی ہوں وہ شائنہ بیٹی ہے۔ جی آپ ہینا کی نہیں، شائنہ کی بات کر رہی ہیں؟ آپ سے اسی سلسلے میں ملنے آئے ہیں۔ دراصل میرے بیٹے کی بھی پسند ہے اور ہمیں شادی اس لیے جلدی کرنا ہے کیونکہ وہ بیٹا ہمارا امریکہ جائے گا شادی کر کے۔ آپ بہن سوچ تو لیں کہ ایک نحوست
اپنے گھر لے کر جا رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں شینا ہے وہاں شائنہ نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی بہو؟ بہن آپ مجھ سے بات کریں، میں شائنہ کی نانی ہوں اور میری بچی کوئی منحوس ونوس نہیں ہے. اس کے پیدا ہونے سے پہلے میرا دماد ایک بھائی حادثے میں فوت ہو گیا، اور جب یہ 2 سال کی تو بریسٹ کینسر سے اس کی ماں چل بسی. تو کیا موت کسی کو نہیں آتی؟ مجھے آپ کا رشتہ منظور ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آج میری آنکھیں بند ہو گئیں تو دلہن تم میری نواسی کے ساتھ کیا کرو گی؟ او اماں جی، آپ تو ہمیشہ اس منحوس کی طرفداری کرتی رہتی ہیں، مگر یاد رکھیے گا اماں جی، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا میری شائنہ کے ساتھ تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. امی جان کچھ نہیں ہوگا، علی اسے دیکھتے ہی مجھے بہت چاہنے لگا ہے، اور میرا دیور بہت ہی پیارا ہے، میری بہن بھی بےحد پیاری ہے. شینا نے اپنے سسرال والوں کی حمایت کر ڈالی. ان لوگوں کے جانے کے بعد تو جیسے گھر میں پہنچا آ گیا. ارے دیکھ لیا آپ نے اپنی بانجی کو، اب ہماری لڑکیوں کے حق میں بھی ڈاکہ ڈالنے لگی ہے. کیسی سج دھج کے گئی تھی، آنکھ مٹکا کر لیا. ارے کسی قدر چلاک ہے، ذرا دیکھو تو، بالا ہی بالا لڑکا پسند کر لیا. بیگم شادی بیاہ کی محفلوں میں اکثر لوگ لڑکیاں پسند کر لیتے ہیں اور رشتے طے ہو جاتے ہیں. ارے ہینا کو کسی نے کیوں پسند نہیں کیا، اور دوسری کسی لڑکی کی گھر رشتہ کیوں نہیں گیا، اس منحوس کا کیوں آیا؟ خاموش ہو جائیے آپ، اب میں اپنی بھانجی کی شادی خود کھڑے ہو کر کروں گا. وہ بے قصور و معصوم ہے، آپ ایک یتیم بچی کو گالی دے کر گنہگار بن رہی ہیں. میں اس منحوس کی شادی میں کھڑی نہیں ہوں گی. شادی ویسے بھی اب گھر میں کون سی ہوتی ہے، ہم جمیندی بھی حال میں کر لیں گے کمبائنڈ. آپ فکر مند مت ہوں. تمکین بیٹے. جی امی جان. بیٹا اس کی شادی پر سارا روپیہ پیسہ اس کے باپ کا چھوڑا ہوا لگے گا. تم چیک بک لاؤ، میں بچی سے دستخط کرا کر دیتی ہوں. میرے بچے اب چین سے مر سکوں گی میں، میری بچی اپنے گھر بار کی ہو جائے گی. ہاں ہاں، دونوں ماں بیٹے مل کر گالی دو مجھے، میں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا ہے اسے. غلط دلہن، بالکل غلط، اور خدا گواہ ہے کہ اس ننھی جان کو میری بوڑھی ہڈیوں نے پالا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھائی ہے اس بچی نے، تو اگر تم کہو گی تو اس کا بھی حساب کر دیا جائے گا. اور اس تمام چیخ و پکار کو سن کر اپنے کمرے میں بیٹھی شائنہ تھر تھر کانپ رہی تھی. وہ خوف کے مارے پسینے سے شرابور ہو گئی. جب نانی اماں کمرے میں آئیں تو وہ خوف زدہ سی بیٹھی تھی. وہ ان سے لپٹ گئی. نانی اماں، مومانی جان مجھ پر تہمت لگا رہی ہیں، میں نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. بس بیٹی بس، تمہارے دکھ کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب اپنا گھر بساؤ بیٹی. علی بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. 15 دن کے بعد تمہارا نکاح ہے. یہ چیک بک لو، دستخط کر دو بیٹی. 3 لاکھ روپے نکالو، شاپنگ کرو، تمہارا بابا کا پیسہ ہے. اور بھی مکانات ہیں بیٹی، تم کوئی غریب باپ کی بیٹی نہیں ہو، مگر تم بچی تھیں اور لالچ بری چیز ہوتی ہے. تمکین اور میں نے ساری باتیں تمہاری ممانی سے چھپا لی تھیں. اب شادی سے پہلے سب کچھ تمہارے نام کر دیا جائے گا. تمہارا باپ ایک قابل بزنس مین تھا بیٹی، تمہاری ماں نے ہمیں ٹرسٹی بنایا تھا. میری پیاری نانی اماں، آپ نے اتنا کیا میرے لیے. ہاں بیٹی، اللہ نے زندگی دی تو تجھے پال پوس دیا. اندر ہی اندر ایک غم کھائے جا رہا تھا، اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو تیرا کیا حشر کرے گی یہ دلہن. نانی اماں، آپ میرے لیے رحمت کا سایہ ہے. حج کرنے جاؤں گی تیری شادی کا فرض ادا کرنے کے بعد. پہلا حج اس وقت کیا تھا جب تیرے نانا زندہ تھے، اب چاہتی ہوں کہ خدا کے حضور میں توبہ کر کے جاؤں. نانی اماں، میں آپ کو حج کراؤں گی، اگر میرے ابو کا اتنا زیادہ چھوڑا ہوا ہے تو پیسہ تو آپ میرے پیسوں سے اگلے سال حج کریں گی، کیونکہ اس پیسے کو بچانے میں آپ کا ہاتھ ہے. میں تو ایک ننھی سی بچی تھی، کوئی بھی میرے پیسے اور جائیدادیں لے لیتا تو مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں لکھتا. بس میں انکار بالکل نہیں سنوں گی. کیسی تیری مرضی بیٹی، آخر تو بھی تو میری جان ہے، تیری بات کیسے ٹال سکتی ہوں. میری پیاری نانی اماں ان کے سینے پہ سر رکھ کے سو گئی. بھابھی، شانو کو اس کی پسند کا جوڑا دلائیے گا بارات اور ولیمے کا، علی نے شینا بھابھی سے کہا. میں نے فون کیا تھا، وہ تو امی جان کے ڈر کے مارے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر میں اور آپ چلیں کپڑے لینے؟ ہاں ہاں چلتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جلدی جلدی 2-3 دن میں بری کا سامان اکٹھا کرنے لگ گئے. ایک درزی گھر پر ہی بلا کر بٹھا لیے گا. دلہن کے کپڑے جلدی جلدی سی دے. مسز تمکین نے شادی کا بائیکاٹ کیا تھا اور وہ اپنے میکے چلی گئی تھیں، مگر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. سب لڑکے اپنی دوسری بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے. دھڑا دھڑ شاپنگ ہو رہی تھی کیونکہ وہ امریکہ جا رہی تھی. بس زیور اور کپڑے ہی بنا دیے تھے اور ایک بیڈ روم سیٹ لے لیا تھا. اس روز جب اسے مانجھے بیٹھنا تھا تو ایک رات پہلے اس نے اپنے ماموں جان سے کہا، ماموں جان میرے ساتھ آپ اور نانی اماں ممانی جان کو لینے چلیں. میں نہیں چاہتی کہ میرا مائکہ ختم ہو جائے، اور کچھ بھی صحیح میں اس گھر میں پل بڑھ کر بڑی ہوئی ہوں. ممانی جان کے پیر پڑھ کے معافی مانگ لوں گی، مگر انہیں آنا چاہیے، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. بیٹا، پتھروں سے مل کر سر پھوڑو گی، ماموں جان نے کہا. لہو لہان تو ویسے ہی ہوں ماموں جان.
ایک انسان کے پیچھے میں آپ کو، نانی اماں کو، حنا، حمیرہ، باجی، زبیر بھائی، ذیشان بھائی، سب کو تو نہیں چھوڑ سکتی۔ ضدی ہے بیٹی تمہاری ممانی۔ خیر تم چلو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں آتی ہے۔ رات 11:30 بجے وہ سب بیرسٹر زمان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ تمکین صاحب کے کلاس فیلو تھے اور دوستی ہی دوستی میں زمان صاحب نے اپنی بہن سے شادی کروا دی تھی تمکین صاحب کی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ مسز تمکین یعنی عارفہ بیگم بھی آ گئیں۔ گھر چلو بیگم، بچی تمہیں لینے آئی ہے، کل سے مانجھا ہے اس کا، اپنی دعاؤں میں رخصت کرواؤ اسے۔ نفرت ہے مجھے اس کی شکل سے، میں اس کی شادی میں شرکت نہیں کروں گی۔ یہ کیا سلسلہ ہے بھائی، کس کی شادی ہے تمکین بھائی؟ میری بھانجی شائنہ کی شادی ہے۔ تو عارفہ تمہیں تو اس معصوم اور یتیم بچی کا کام بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے، تو تم سب سے لڑ کر آئی ہو میرے گھر؟ نہیں بھیا ایسی بات تو نہیں ہے ممانی جان، میں آپ کو لینے آئی ہوں، آپ مجھے مار لیں، گالیاں دے لیں، مگر خدا را میرا میکہ نہ بند کریں، میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ کر رخصت کریں۔ میں اگر آپ کہیں گی تو رخصتی کے بعد کبھی واپس نہیں آؤں گی، مگر آپ میری شادی میں شرکت نہیں کریں گی تو بہت برا ہوگا۔ میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گی۔ عارفہ بھی، اور اسی وقت اپنے گھر جاؤ اور دوبارہ اس وقت آنا میرے گھر جب اس بچی کو ودا کر دو۔ اور ہاں، اگر تم نے اس بچی کے آنے جانے پر پابندی لگائی تو پھر میرا اور تمہارا بھی کوئی واسطہ نہیں، سمجھو تمہارا مائکہ بھی ختم ہو گیا۔ بھائی جان میں اصول کے خلاف بات نہیں کرتا، تم مجھ سے جھوٹ بول کر یہاں 10 دن سے رہ رہی ہو، میں سمجھا کہ شینا کی شادی کے بعد ریسٹ کرنے آئی ہو۔ مجبوراً زمان صاحب کے گھر سے عارفہ بیگم کو ذلیل ہو کر آنا پڑا۔ وہ نفرت کی آگ میں جل بھن رہی تھیں، مگر ساری رسومات میں حصہ اس لیے بھی لینا پڑا کیونکہ تمکین صاحب نے انہیں چپکے سے طلاق کی دھمکی دے دی تھی کہ اگر انہوں نے شائنہ کی شادی میں کچھ شور غل کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کا تمکین ہاؤس میں آخری دن ہوگا۔ دلہن بن کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی اور نکاح کے بعد جب دولہا اس کے پاس اسٹیج پر آیا تو کچھ شرما سی گئی اور سمٹ گئی۔ جب سب لوگ ادھر ادھر ہوئے تو آہستہ سے بولا، ارے بھائی اب ڈرو تو نہیں، یقین کرو یہ میری اور تمہاری شادی ہے جو ماشاءاللہ بخوبی انجام پا گئی ہے۔ اب پوچھو کہ آپ میرے کون ہیں؟ جی وہ سہم گئی مگر زیر لب مسکرا دی، اور تبھی علی نے اس کے کان میں کہا، یہ تمہاری خونخوار قسم کی ممانی اس قدر دوڑ کر کام کیسے کر رہی ہیں؟ بعد میں بتاؤں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ میں لڑکیوں اور لڑکوں کا ریلا آ گیا ویڈیو بنوانے۔ وہ جوڑا دلہن کا لگی اتنا پیارا رہا تھا کہ کون فوٹو نہ کھنچواتا، اور پھر جب رخصتی کا وقت آیا تب وہ ماموں جان، نانی اماں اور حنا، حمیرہ، باجی، زبیر بھائی، ذیشان بھائی سب کے گلے مل کر بہت روئی۔ آخر میں ممانی جان کے پاس گلے مل کر بولی، ممانی جان میری غلطیاں معاف کر دیجیے گا، جیتی رہو، اللہ سب خیریت رکھے اور تم اپنے گھر میں بسو، پھلو پھولو۔ نہ جانے کس قدر تکلیف سے یہ جملے ادا کیے تھے، اور وہ رخصت ہو کر بابول کے گھر سے پیا کے گھر آ گئی۔ علی اس کی معصومیت اور حسن پر طرح سے فدا تھا۔ دیکھا نا تم نے، سب کچھ خیریت سے ہو گیا اور تم میرے پہلو میں ہو۔ اور وہ زیر لب مسکرا دی۔ ولیمہ بھی خیریت سے گزر گیا، اور پھر ولیمے کے چوتھے دن جب علی اپنے کسی دوست سے ملنے کلفٹن جا رہے تھے تو اچانک ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کار الٹ گئی ٹینکر کی ٹکر سے اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا۔ اور جب یہ خبر شانو کو ملی تو وہ سن سی ہو گئی۔ وہ چیخ پڑی، نہیں علی، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ہیں، صرف میرے۔ اور وہ والہانہ انداز میں سب کے ساتھ اسپتال پہنچ گئی۔ سسرال والوں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، مگر جب میکے والے آئے تو وہ نانی اماں کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ نانی اماں بچ جائیں گے نا علی، وہ ان کے سینے سے لگ کر سسک پڑی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اپنا گھر بھی نہ بسا سکی، 7 روز میں ہی یہ ہو گیا۔ چپ کرو بیگم، اب ایک لفظ نہ کہنا، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نانی اماں دعا کریں علی ٹھیک ہو جائیں۔ شنو بیٹی اللہ سے دعا کرو، ابھی صرف ICU میں ہے اور بائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹی ہے، آپریشن ہوگا۔ امی جان میں یہاں رہوں گی علی کے پاس، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ اور تب تیسرے روز علی کو ہوش آ گیا، اور 3 دن اور 3 رات علی کا پورا گھر یہاں موجود تھا، اور اس کے ہوش میں آنے کے بعد بھی شانو گھر نہ گئی۔ 2 دن بعد علی کے ہاتھ کو آپریشن ہو گیا اور ہاتھ پر پلاسٹر چڑھ گیا۔ علی خاموش تھے، وہ کچھ نہیں بول رہے تھے۔ درد کی شدت اور تکلیف اتنی تھی کہ وہ کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے، مگر انہیں اس بات کا احساس تھا کہ شانو کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ ہلکے دھانی رنگ کے کپڑوں میں بڑی پیاری لگ رہی تھی، میک اپ سے پاک اس کا چہرہ کتنا شاداب مگر اداس لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے میں شرمندہ تھی کہ اس کی نحوست نے تو اس کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ وہیں علی کے سرانے بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لی، نہ جانے کہ وہ کب سو گئی۔
آنکھ جب کھلی تب علی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، شانو مجھے بھوک لگی ہے۔ او آئی ایم سوری علی، مجھے نیند آ گئی تھی، کوئی بات نہیں، تم جلدی جلدی مجھے کچھ کھانے کو دو۔ اور شانو نے اپنے ہاتھ سے علی کو کھانا کھلایا اور پھر اورنج جوس کا گلاس اسٹرا کے ساتھ اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تم نے کھانا کھایا؟ جی نہیں۔ شانو اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی اور تب علی نے بڑے پیار سے اس کے گال کو چھو کر کہا، شانو میں اب اچھا ہوں، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں کتنی خراب ہوں علی، ممانی جان ٹھیک کہتی نہیں کہ میں جہاں جاؤں گی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ غلط، بالکل غلط، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہاری معصوم دعاؤں نے مجھے زندگی دی ہے۔ شانو تم میرے لیے ایک بہترین ساتھی اور خدمت گزار بیوی ہو، میں پہلے سے ہی تمہیں پیار کرتا تھا، مگر شانو اب تمہارے پیار کے ساتھ ساتھ تمہاری اور زیادہ عزت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تمہیں اپنی پریشانی میری بے پرواہ ڈرائیونگ کی وجہ سے اٹھانا پڑی۔ تمہیں اتنی پریشانی میری بے پرواہ ڈرائیونگ کی وجہ سے اٹھانا پڑی۔ دراصل میں تمہارے ہی خیالوں میں مست چلا جا رہا تھا اور ہنی مون کی پلاننگ کر رہا تھا کہ ہنی مون سے آ کر اسپتال میں لینڈ کیا۔ علی میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کی زندگی کی بہت سی دعائیں مانگی ہیں، کچھ منتیں بھی مانی ہیں کہ اللہ آپ کو زندگی دے، ورنہ ممانی جان نے تو آپ کے ایکسیڈنٹ والے روز ہی مجھے منحوس کہہ دیا تھا۔ مگر اللہ بہت بڑا ہے علی میں، وہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے، دوسرے کے ظلم سے نجات دلاتا ہے۔ کوئی فرشتہ زندگی میں آ کر ایک پل کو زندگی بدل دیتا ہے، اور علی آپ میری زندگی میں ایک فرشتے کی طرح آئے اور مجھے ظلم سے نجات دلا دی۔ شانو فرشتہ تو بہت بڑی چیز ہوتا ہے، اگر ہم صرف انسان اچھے بن جائیں اور اپنی زندگی گزار دیں تو اس دنیا میں یہی ہماری فتح ہے۔ اور شانو تم بھی تو میرے لیے ایک اچھی انسان ہو، فرشتوں کی طرح معصوم اور پاکیزہ۔ پھر علی کے ہاتھ کا پلاسٹر 6 ہفتوں کے بعد کھل گیا اور شانو نے روز خود ڈرائیو کر کے فزیو تھراپی کے لیے لے کر جاتی اور باقی ہاتھ کی ورزشیں گھر میں کرواتی، اور پھر علی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ علی نے اپنی امی سے کہا، امی امریکہ جانے سے پہلے میں شاہ کو 15 دن کے لیے پاکستان گھمانے لے جاؤں گا، آپ کی اجازت ہے؟ ہاں ضرور لے جاؤ، تپسیا کی ہے اس نے تمہارے لیے، ارے اسپتال کے علاوہ تو گھر کی شکل نہیں دیکھی اس نے، لے جاؤ میری پیاری بہو کو، بھگوان ہے میری بہو جو میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا۔ لوگ غلط کہتے ہیں، تم ہمارے گھر کے لیے بہت ہی بھگوان ہو بیٹی، تم نے اور تمہاری دعاؤں نے میرے بیٹے علی کو نئی زندگی دی ہے، جاؤ اور خوش رہو۔ انہوں نے شانو کا ماتھا چوم لیا اور شانو بے اختیار اپنی ساس کے گلے لگ گئی۔ امی جان، ماں کا پیار کبھی نہ دیکھا تھا، نانی اماں نے مجھے والہانہ پیار دیا اور آج آپ نے مجھے عزت و احترام دے کر جیت لیا۔ آپ میری ماں ہیں امی جان، اور میں آپ کو اتنا پیار دوں گی جو ایک بیٹی اپنی ماں کو دیتی ہے۔ شانو بیٹی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری دونوں بہویں بہت اچھی ہیں، شینا بھی بےحد اچھی ہے، ہاں شینا باجی بھی میری بہن ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں سے لے کر سسرال تک ہمارا پیار ایک ساتھ ہے۔ علی اور شائنا ہنی مون پر جانے سے پہلے ماموں جان کے یہاں گئے۔ نانی اماں آپ کہاں ہیں؟ ارے شانو بیٹی، نانی اماں اپنے کمرے سے نکل پڑی، میرا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی آیا ہوں نانی اماں، آداب، جیتے رہو بیٹے۔ انہوں نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا اور ذرا ہی دیر میں ماموں جان و مانی جان بھی آ گئے، ہنا بھی آ گئی، اور سب لوگ چائے وغیرہ پی رہے تھے کہ مسز تمکین رونی کیسے ہو؟ علی بیٹے، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی دعاؤں نے جان بچا دی تمہاری، ورنہ میرا کہا سچ ثابت ہو جاتا۔ کوئی نیکی کی ہوگی تمہارے ماں باپ نے جو تم کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی، ورنہ پیرا تو منحوس تھا۔ بس ممانی جان آپ بڑی ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، جو اناپ شناپ منہ میں آتا ہے آپ بولتی ہیں۔ شانو اب میری بیوی ہے اور آج ماں کی دعاؤں کے ساتھ میری زندگی کے بچانے میں میری بیوی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ 3 ہفتے میرے ساتھ اسپتال میں رہی ہے، میری جان کے لیے اس نے تپسیا کی ہے، میں اس کے بارے میں اس گھر میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ شادی تو آپ کی بیٹی بھی ہو کر ہمارے گھر آئی ہے، کیا پتہ ان کا پیرا منحوس ہو۔ اے نوج بیٹا، کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہے وہ بیگم، تمہاری زبان کو لگام نہیں ہے، چھوٹوں سے بے عزت ہو رہی ہو۔ تمہاری بیٹی بھی اس گھر میں گئی ہے، گردش میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے اور آزمائش تو کسی پر بھی آ سکتی ہے، اور شانو بیٹی پر اللہ تعالیٰ نے ایک کڑی آزمائش ڈالی تھی اور وہ اسے فتح ہوئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ماموں جان، اور ہاں اگر ممانی جان کو شانو کا آنا یہاں اتنا ہی ناگوار ہے تو اب وہ کبھی نہیں آئے گی، اور رہ گئی نانی اماں تو انہیں میں اپنے گھر لے جاؤں گا شانو سے ملانے۔ آپ بھی آ سکتے ہیں، میری سالیاں اور سالے سب آ سکتے ہیں، مگر پھر ممانی جان کو ہمارے گھر سے بھی قطع تعلق کرنا ہوگا۔ علی پلیز چپ ہو جائیے، چلیے گھر چلیں۔ تم دب کر باتیں سنتی رہیں تو ممانی جان تمہیں سناتی رہیں، مجھ سے بات کریں تو جواب دوں۔ اور وہ لوگ اسی لمحے وہاں سے اٹھائے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی شانو خاموش تھی۔ تم اداس ہو، کیوں ڈرتی ہو اتنا شانو؟ بولڈ بن کر زندگی میں جینا سیکھو۔ کیسے سیکھیں بولڈ ہو کر جینا؟ جب زبان نے بولنا سیکھا اور کانوں نے سننا سیکھا تو
हमारे माथे पर नहुसत का लेबल लग गया, और अगर अली हम वहाँ बोलते तो वो पनाह वो साहिबान मुमानी जान हमारे सर से छीन लेती और हम दरबदर हो जाते। कर अब आप हैं ना हमारे साथ, हम आपकी पनाह में हैं, और साहिबान भी इंशाल्लाह हमसे कोई नहीं छीनेगा। वो आप दीदा होकर बोली और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। ए लड़की, नो आंसू। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम उस रोज़ मुझसे कुछ कहना चाह रही थी मेरे एक्सीडेंट से पहले। हाँ, दरअसल अली मुझे पता ही नहीं था कि हमारे अब्बू बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने हमारे लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ी है। ये बात हमें शादी से पहले मामू जान नानी अम्मा ने बताई। अब शादी के बाद वो लोग चाहते हैं कि वो सब कुछ हमें दे दें, और मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ आपको दे दूँ। शानू, तुम्हारी चाहत की खुलूस की मैं कदर करता हूँ, मगर वो सारी चीज़ें तुम्हारी हैं और तुम्हारी हैं तो मेरी भी हुई, मगर फिर सब कुछ मेरा हो गया क्यों, ठीक है ना? मगर अली, मुझे तो कुछ भी किसी बात के बारे में नहीं मालूम। मैं हूँ ना तुम्हारी बैग पर। बी बोल्ड, डोंट गेट नर्वस। आपको मामू जान ने दफ्तर बुलाया है मेरे साथ, और जो मुमानी जान को पता चल गया तो? नहीं, जब ये राज 20 साल छुपा रहा तो अब कैसे अफशा होगा? दूसरे रोज़ वो लोग मामू जान के दफ्तर पहुँचे। आपने मुझे याद किया था। हाँ अली बेटा, बहुत ज़रूरी काम है। अब तुम जानो, शानू बेटी जाने, मैं इस जिम्मेदारी से उदा बरा होना चाहता हूँ। ये वो तमाम शाइना के अब्बू की प्रॉपर्टी के कागजात हैं जो उसके खुद मुख्तार ना होने की सूरत में मैं देखभाल रहा था। तुम तो बेटा अपनी ममानी को जानते हो, उन्हें कानों कान भी खबर हो जाती तो मेरी बच्ची का जीना हराम कर देती और मुझे भी पैसे की लालच में ज़िंदा ना रहने देती। अब शाइना बड़ी बेटी बालिग और शादीशुदा है, तुम उसके कफ़ील हो, जो चाहो करो। मामू जान, हम रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर सब कुछ शाइना के नाम करवा देते हैं। मुझे आपने इतनी प्यारी बेटी दे दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तरफ से शाइना को आज़ादी है कि जो चाहे करे। और सचमुच अली ने अपने नाम कुछ भी ना किया। बड़े बड़े ऑफिस और बिल्डिंग्स थीं जिनकी जिम्मेदारी मामू जान संभाले हुए थे, और जब सब कुछ शाइना अली के नाम हो गया तो अली और शाइना मामू जान के दफ्तर गए। मामू जान, हम आपसे एक दरख्वास्त करने आए हैं। बोलो बेटे। अब ये है कि हम तो 4-5 साल के लिए अमेरिका जा रहे हैं। आप जिस तरीके से कारोबार संभाले रहे थे वैसे ही संभालते रहिए, और किसी पर जाहिर भी ना होने दीजिएगा कि सब कुछ शाइना अली के नाम हो गया है। मगर बच्चों में बूढ़ा हो चुका हूँ मामू जान, ओल्ड इज़ गोल्ड। जब इंशाल्लाह अमेरिका से वापस आऊँगा तो फिर मुझे आप सारा काम समझा दीजिएगा। जी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी बच्चों। और हाँ मामू जान, ये हमारी तरफ से नानी जान और आपके हज के लिए चेक है। मगर बेटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मामू जान, आपने मुझे बेटी बनकर पाला, मेरी इतनी सारी जायदाद की हिफाजत की, तो क्या इस बेटी का फ़र्ज़ नहीं बनता कि कुछ करे? नानी अम्मा महरम के बगैर तो नहीं जा सकती ना हज करने, फिर मैं और अली सच पर नहीं होंगे। जीती रहो बेटी। कब की फ़्लाइट है तुम लोगों की? बस इंशाल्लाह अगले जुमे की। और फिर एक हफ़्ते के लिए वो नानी अम्मा को ले आई अपने पास। तेरी वापसी पर मैं जिंदा भी मिलूँगी या नहीं? ज़रूर मिलेंगी नानी अम्मा, मैं 3 साल बाद आऊँगी। अरे बहन, अभी तो तुम्हें अपने पर नवासी खिलाना है। बस हम तो चिराग सहरी हैं, क्या पता कब हवा का तेज़ झोंका आए और हम ना रहें। हाँ बहन, हम भी तो चिराग सहरी हैं। उफ़ो दादी अम्मा और नानी अम्मा, ये क्या बातें ले बैठे हैं आप लोग? चलिए अब ये बताएं कि खाना क्या पकाएं? क्यों शीना बाजी? ठीक कह रही है शानू, आज मौसम इतना अच्छा है, मौसम अबर आलूद और हल्की हल्की बारिश हो रही। शानू, आज पकवान करते हैं, कढ़ाई चढ़ा के, इतवार है, सब घर में भी हैं। ठीक है शीना बाजी, आप मेवा और आटा वगैरह निकालें, मैं बस साड़ी बदल के अभी आई इसी कपड़े पहनकर। हम दोनों बूढ़ियों को 2 चाकू दे दो, हम आलू दे दो, हम कतरते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे। लीजिए आप लोग आलू की टोकरी, मुझे बेसन दे दो बेटी, मैं पकौड़ों का बेसन बना लूँ। ज़रा ही देर में कढ़ाई चढ़ गई, गर्मा गर्म छोले का सालन और आलू कलौंजी वाले तैयार होने लगे। और फिर दोनों देवरानी जिठानी पूरियाँ तलने बैठ गईं। एक बेलती गई और दूसरी तलती गई। जब 2 दर्जन के करीब पूरियाँ तल गईं तो शाइना ने शोर मचाया, अब्बू जी, भाईजान, अली, सब जल्दी जल्दी आ जाएं, खाना रेडी है। और सारे लोग चटखारे ले लेकर 4 हरी चटनियाँ बारीक कतरी प्याज की सलाद के साथ खाने लगे। अरे बहुत ही मज़े के पकवान बनाए हैं तुम दोनों तो बेटियाँ, छुपी रुस्तम निकली, अब्बू जान ने कहा तो शीना बोली। अबू जान, वहाँ घर में भी जब बरसात होती पकवान हम दोनों ही बनाती थी। और फिर वो हल्ला गुल्ला ख़त्म हो गया और वो लम्हा आ गया जब अली और शाइना को जाना था। वो सब लोग एयरपोर्ट पर आए। शाइना अपनी नानी के गले लगकर बहुत रोई।
خوش رہے بیٹی، علی تجھے بہت چاہتا ہے بیٹی، تو اس کی مضبوط پناہ میں ہے، تو نے خود اپنی شناخت بنائی بیٹی، اور آج میری بچی تو جس منزل کی طرف رواں دواں ہے وہی تیرا اصلی گھر ہے۔ اگر علی کبھی ناراض ہو جائے تو پہل کر کے معافی مانگ کر بات کر لیا کرنا بیٹی۔ نانی ہماری یا آپ کی پگلی نوازی مجھ سے کیا ناراض ہوگی، میں خود اسے منا لیا کروں گا۔ جیتے رہو بیٹے، جھک جھک جیو۔ اور پھر ذرا ہی دیر کے بعد اعلان کہ ہوا اور وہ لوگ ڈپارچر لانچ کی طرف جا رہے تھے، اور پھر چند منٹوں کے بعد ہی ان کا جہاز بہت اوپر جا رہا تھا، سفید بادلوں کے کالوں کے درمیان، اور وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، میان علی کا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا۔ کیا سوچ رہی ہو علی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ بادلوں نے کیسے پناہ دی ہے اپنی فضاؤں میں اس جہاز کو، کتنی اچھی چیز ہے یہ پناہ، اگر کوئی نہ دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بادل یہ روئی کے گالے اس جہاز کو اپنی پناہ میں نہ لیتے تو یہ گر جاتا، اور اگر تم مجھے اپنی پناہ نہ دیتے تو میں جل کر مر جاتی ہو۔ شٹ اپ شانو، ایسی ہولناک اور خوفناک باتیں بیٹھ کر مت کرو، چلو اپنی ڈیسک پھیلاؤ، چائے آ رہی ہے۔ اور پھر وہ دونوں مزے سے بیٹھ کر سامنے اسکرین پر انگلش مووی دیکھنے لگے، اور یوں ہی جہاز کئی ہزار فٹ کی بلندیوں پر پرواز کرتا رہا۔ تب شانو نے آنکھیں موند لیں اور سو گئی، تو علی نے اس پیاری سی لڑکی کے سر کے نیچے چھوٹا سا تکیہ رکھا اور پیروں پر کمبل اڑا دیا، اور خود بھی آنکھیں موند کر لیٹے رہے۔ وہ لوگ رواں دواں تھے ایک نئی منزل کی تلاش میں، جہاں ایک نیا گھر بسانا تھا، جو ان کا اپنا گھر تھا، جہاں کوئی ممانی جان تانے تشنے دینے والی نہ تھیں، جہاں صرف اور صرف وہ دونوں تھے اور کوئی نہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ میرا یہ افسانہ پناہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اگر یہ میرا افسانہ پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں گے، کیونکہ اگلی کہانی جو میں ڈالوں گی وہ ہے اجالا۔ تو اس طریقے سے میری نویں کتاب کانچ کے ٹکڑے کی سارے افسانے اور ناول پورے ہو جائیں گے، اور میں اجالا میں ہی آپ کو ویڈیو نمبر بتاؤں گی، کانچ کے ٹکڑے کی کتاب کی کہانیوں کے بارے میں ویڈیو کے نمبر بتاؤں گی آپ کو، تاکہ آپ کے پاس پھر وہ بھی پوری ہو جائے، میری اسٹوریز آپ پڑھ بھی سکیں، ان کو سن بھی سکیں، اور پوری کتاب کی کہانیاں آپ کے پاس ہو جائیں۔ اور مجھے امید ہے کہ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ کو اگر میرا یہ چینل پسند آتا ہے یوٹیوب کا، آپ کو میری کہانیاں، افسانے، ناول پسند آتے ہیں، تو ادب پھیلانے میں میری مدد کیجیے، اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ اگلی کہانی آپ کو جلد از جلد مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔